ہیں، لیکن جو وقت باقی ہے جس میں جو ہے ایک شیخ الحدیث کا ووٹ اور ایک جو ہے ہیروینی کا ووٹ جو ہے برابر ہے، یہ نظام جو ہے اسلام میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن جہاں پاکستان میں اجازت ہے، دوسری بات ہے ووٹ کا۔ ووٹ میں ہمارے جو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میں اپنے ان بزرگان دین کو اور علماء کرام سے یہی عرض کروں گا کہ اس میں ہم ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اس کے لیے محنت کرے، جدوجہد کرے اور اپنے بڑوں کو بات پر مجبور کرے کہ وہ اپنے کسی نے مانگ کر لی ہے تو اللہ کا مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگا، اور اگر لوگوں نے اپنے اس کو منتخب کر دیا تو اللہ کا مدد ان کے ساتھ۔ اخراجات خرچے کرتے ہیں، اشتہارات لگاتے ہیں، بینریں چھپواتے ہیں، آ کر جو ہے مفت کے ہمارے تقریر سنتے ہیں اور ہمارے بات کو بھی وہ مانتے بھی ہیں۔ لیکن میں بھرپور طریقے سے جو ہے لوگوں کو آمادہ کرے اور انشاءاللہ تعالی بات آئے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل اور اتفاق اور اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری باتیں کچھ ساتھیوں کو گزارش کروں گا محترم جناب حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب، مرکزی رہنما علماء پاکستان علامہ قاضی احمد نورانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ، اسٹیج پر تشریف فرما زعماء قوم، ضلع غربی کو اس کامیاب علماء کنونشن پر ہدیہ تبریک پیش۔ یہ بھی شاید تاریخ کا ایک یادگار واقعہ ہے۔ بار بار کبھی اس کے دفاع، اس کے تحفظ اور اس کی بقا کی فکر کرنی پڑتی ہے، ورنہ زندہ قومیں ہوتے ہیں جو اس ملک کے نظریے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ملک کی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں۔ عزیزوں، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے بڑی پوچھو ان سے جو اس کی تحریک میں شامل تھے، جا رہے تھے، ان پر کیا بیت رہی تھی، لیکن افسوس کہ آج اس شہر میں کم از کم اس ملک سے اتنی محبت تو کر لو جتنی کوئی اپنے کیا کرا جائے اس ملک کے تحفظ کے لیے، کہ جس کے نام سے لوگوں کو اس لیے پریشانی کا حق ہو کہ اس کے جوان ہیں، انہیں شرم نہیں آتی، ان کی دینی حمیت بیدار نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان آج ایک بار پھر ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، قائم کیا گیا تھا، اور آگے بڑھ کر یہ اعلان کرو کہ ضرورت پڑی تو ہم اس ملک میں ہمیں اس آئین کا بھی تحفظ کرنا ہے جو اسلامی شقوں کو بیان کرتا ہے، عزت بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ 12 تاریخ کو یہ کانفرنس اس پر نافذ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ پہلا موقع نہیں جب کہ ہم نے قوم کو پکارا، اس شہر کے لوگوں کو پکارا گیا تو نورانی چورنگی سے لے کر تبت حیثیت یہ ہے کہ علماء بسا اوقات اپنے منصب کی ادائیگی میں کر کے صبرا دیا کرتا ہے کہ اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ ہم نے بتا دینا ہے کہ اس شہر میں ناچ گانوں سے سنانے کی بات کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ انقلاب کی تیاری ان کے پاس ہے جو اس ملک کے اصل وارث ہے، اور انشاءاللہ تعالی 12 فروری کا سورج ایک بار پھر یہ پیغام لے کر طلوع ہوگا کہ یہ شہر کراچی ہر اس شہر کی طرح جو پاکستان کا شہر ہے، ایک زندہ دل مسلمانوں کا شہر ہے، ان کا اثاثہ اسلام ہے، ان کی محبت اللہ انشاءاللہ ثابت کر دیں گے کہ پاکستان۔ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے بہت بڑے بڑے پروگرام اجتماعات کرنے پر اپنا سر سے لے کر پاؤں تک ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، مگر آفرین ہے آپ علماء اکرام پر۔ میں 2-3 اپنے ان بڑے اجتماعات کے حوالہ سے یہ بات عرض کرتا ہوں۔ امریکہ جب یہاں سے جا رہا ہے
تو ان کے تعاقب کے صدائیں یہ اٹھا رہے ہیں، یہ کیوں؟ عزیزان گرامی، ہم روز اول سے جس دن امریکہ منحوس کے بارے میں ہمارے حکمرانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ملک کے موجودہ پالیسی کو ہم تبدیل کرتے ہیں اور اب ایک نئی پالیسی پر پاکستان کو اب ہم چلائیں گے، چنانچہ اس سلسلے میں ہمارے اس وقت کے گورنر جناب سمرو صاحب نے کراچی کے زعماء کو مدعو کیا تھا کریں اور اپنے ساتھ اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو جہاں جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک جائیں اور ان سب لوگوں کو اس کی شرکت کی دعوت دیں، کیونکہ یہ 12 تاریخ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج لے کے آئی ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ پاکستان یہ ثابت کرنا ہے ہمیں کہ یہ پاکستان امریکہ کے غلاموں کا نہیں بلکہ اللہ کے غلاموں کا اور اللہ کے رسول کے غلاموں کا ملک ہے، علیہ وسلم کا مرکز ہے، اور زندہ دلانے کراچی انشاءاللہ امریکہ کے ایجنڈا کو اور اس کے مقاصد کو ریزہ کر دیں گے۔ میں اس موقع پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی ہے کہ یہاں پر اکتوبر 2008 میں قومی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی، اور اس قرارداد کے اندر اس بات کا فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا اور ترقیاتی کاموں کا ذریعہ اختیار کیا جائے گا۔ حکومت اسی راستے پہ چلتی رہی، اس کے بعد پھر ایک موقع آیا کہ سوات آپریشن کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس اسلاماتیں وہ بھی شامل تھیں، جو حکومت سے باہر مخالف جو باتیں وہ بھی شامل تھیں۔ وزیر اعظم الٹا لٹک گیا، لیکن وہ وہاں پر بڑی محنت تھی، اور جناب سید منور حسن صاحب نے اور دیگر قائدین نے وہاں پر بہت محنت کی، جس کے نتیجے پھر بھی سوات آپریشن کیا۔ گویا یہ قوم کی مینڈیٹ کی توہین تھی کہ قومی لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے باوجود حکمرانوں نے کانفرنس ہوئی، اس میں چوتھی مرتبہ یہ پھر فیصلہ ہوا کہ امریکہ کے راستے کو انشاءاللہ یہ آپ کا جلسہ ملک کے اندر ایک امن کا پیغام لائے گا۔ اس لیے یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر حکومت نے دوبارہ یہاں پر نیٹو سپلائی کا فیصلہ کیا تو پاکستان کی قومی اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہاں کی نیٹو سپلائی کے روکنے کے لیے یہاں پر دھرنے دیے جائیں گے کہ ملک کے اندر اسلام کا بول بالا ہو اور امریکہ کو شکست دے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، لیکن ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم دن رات محنت کریں گے، اور میں دعا کی آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اللہ میاں سے دعائیں ریل کے دوران بھی دعائیں کریں، انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین، یہاں جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، دفاع پاکستان کونسل کے کراچی میں 12 فروری کو ہونے والے پروگرام کو کامیابی عطا فرما، اور اتفاق کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے قائدین کی حفاظت فرما۔ العالمین، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسد اللہ بھٹو، امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ، سابق ممبر صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سابق MNA۔ آج یہ علماء کنونشن اس ضلع جماعت اسلامی ضلع غربی نے منعقد کیا تھا، اور اس میں تمام مسالک کے علماء نے شرکت کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو درپیش اس وقت جو خطرات ہیں اور امریکی جارحیت ہے، اس کے خلاف عوام کو تیار کرنا، اور جو 2 دن کے بعد کراچی میں 12 فروری کو عظیم الشان دفاع پاکستان جلسہ اور ریلی ہو رہی ہے،
اس کے لیے عوام کو آگاہی دینا تھا۔ تو الحمدللہ اس میں تمام علماء نے یکسوئی کے ساتھ اس بات کا عزم کیا ہے کہ وہ 12 فروری کے دفاع پاکستان جلسے کو کامیاب کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی نے جو 2008 کو قرارداد پاس کی تھی، اور اسی طرح سے جو ایبٹ آباد کے واقعے کے بعد پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی تھی، اور 2 مرتبہ آل پارٹیز کانفرنس نے سوات آپریشن کے موقع پہ اور اب کچھ دن پہلے پاس کی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو لفظ اور روحوں کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جائے، لیکن حکومت اس قراردادوں کو نافذ کرنے کے بجائے، اس پہ عمل درآمد کے بجائے امریکہ کے غلامی کا راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ڈرون حملے نہیں روکے گئے تو دفاع پاکستان کونسل اپنی تحریک کو مزید آگے بڑھائے گی، اور نیٹو کی سپلائی اگر بحال ہوئی تو پارلیمنٹ کا گھیراؤ بھی کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے راستے ہیں ان پہ دھرنے بھی دیے جائیں گے، کیونکہ یہ جو نیٹو کی سپلائی ہے یہ ہمارے ملک کے اندر قتل عام کا ذریعہ ہے، اور افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، لہذا خطے میں یہ قتل عام اور امریکی دہشت گردی کو روکنے کے لیے دفاع پاکستان کونسل اہم کردار اثر انجام دے رہی ہے۔ انشاءاللہ 12 تاریخ کا جلسہ تاریخی جلسہ ہوگا اور تاریخ ساز جلسہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اسحاق خان، امیر جماعت اسلامی ضلع غربی۔ دیکھیے، آج کے علماء کنونشن کے حوالے سے ساری باتیں یہاں پر آ گئی ہیں۔ 12 تاریخ کو کراچی میں دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام ایک بہت بڑا عظیم شان جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں آج مختلف دینی سیاسی جماعتوں کے علماء کرام اور مفتیان کرام اور باثر افراد کا یہ کنونشن تھا۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ علماء کرام نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے بات بھی رکھی، اور وہ جو بہت بڑا کانفرنس منعقد ہونے والا ہے یہ دراصل امریکی مداخلت کے خلاف ہے، امریکی دہشت گردی کے خلاف ہے، اور نیٹو سپلائی کی بحالی کی جو باتیں ہو رہی ہے حکومتی سطح پر، اس کی مکمل بند کرنے کے حوالے سے برقرار جو فیصلہ ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ نے جس طرح یہاں پر غنڈہ گردی مچائی ہے کہ وہ جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں، جس وقت چاہیں ڈرون حملوں کے ذریعے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، بم بھی گراتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ یہ جاری رہا ہے۔ ہزاروں لوگ اس طرح جو ہیں، بچے، خواتین، بزرگ شہید ہوئے ہیں ملک بھر میں۔ یہاں کراچی کا صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہاں بھی امریکی ایجنٹ موجود ہیں جو بائی کو بائی سے لڑا رہے ہیں، یہاں امن کو انہوں نے سبوتاژ رکھا ہے، اور اسی طرح کراچی کے تاجر برادری، کراچی کے رہنے والے بڑے پریشان ہیں بدتخوری سے، دہشت گردی سے، بد امنی سے۔ تو یہ جلسہ عام انشاءاللہ ملک کے جو اہم بنیادی اور بڑے مسائل ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اور آئندہ اس ملک کو صحیح اسلامی نظریے کے تحت چلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ عام اس لحاظ سے بہت بڑا کردار ہوگا اس کا۔ ملک بھر سے اس میں قائدین تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بابرکت اتحاد بنا ہے، ایک بابرکت اسلامی نظام کے قیام کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ کراچی کے مسائل پر بھی وہاں پر بات ہوگی، اور کل پرسوں آپ دیکھیں گے اتوار کے دن کہ انشاءاللہ کراچی کے لاکھوں لوگ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر موجود ہوں گے، اور وہ موجودہ حکومت سے برات اور امریکی پالیسیوں سے نفرت کا اظہار کریں گے۔ محمد رحیق خان، سابق ممبر قومی اسمبلی، نائب امیر جماعت اسلامی ضلع غربی۔ آج کا یہ کنونشن، علماء کنونشن تھا، یہ دراصل تمیز تھا اس چیز کی کہ جو 12 فروری کو ایک کراچی میں عظیم الشان جلسہ عام ہو رہا ہے پاکستان دفاع کونسل کے نام سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس میں امریکہ کا جو عمل دخل ہے
اس کا جتنا عمل دخل ہوگا پاکستان اتنا تباہی کی طرف جائے گا. اس کی ناٹو سپلائی کو روکنا، اس کے ارادوں کو ختم کرنا اور پاکستان کو اس کی منزل تک لے جانے کے لیے یہ جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے. لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں. اس کو واپس اس کی منزل تک لانے کے لیے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے. اور اب حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اتنی مداخلت ہو گئی ہے کہ بلوچستان کے لیے بھی امریکی کانگریس کے اندر اجلاس ہو رہے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں غلامی کے ایک اندھیرے میں ڈال دیا گیا ہے، غلامی کے کنویں سے ہمیں نکالنا ہے. اور یہ جو دفاع پاکستان کونسل بنی ہے اس میں تمام دینی جماعتیں اس کے اندر شامل ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس جلسے کی کامیابی ہی پاکستان کی کامیابی ہے. پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی اس وقت مل سکتی ہے کہ جب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام نافذ ہو. اس وقت ہی ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف بھی ملے گا، بے روزگاری، مہنگائی اور غربت ختم ہوگی اور پاکستان حقیقی معنوں میں ایک اسلامی ملک بن کر ابھرے گا. یہ اسی وقت ہوگا جب دینی جماعتیں مل کر اس پہ عمل کریں گی. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے ایک دفعہ پھر کہ دینی جماعتیں یکجا ہو کر پاکستان کی اس منزل کو پانے کی طرف گامزن ہے جس خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کا خواب حضرت مولانا مودودی نے دیکھا تھا. انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان یہ جو جلسے ہو رہے ہیں تمام پاکستان کے اندر صرف اس بنا پہ ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ غلامی سے نجات پانی ہے تو پھر دینی قوتوں کا ساتھ دینا ہے اور دینی قوتیں ہی اس پاکستان کو منزل کی طرف لے جا سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالرزاق نائب امیر جماعت اسلامی ضلع غربی. 12 تاریخ کو جو دفاع پاکستان کانفرنس ہو رہا ہے اسی سلسلے میں آج ہم نے ضلع غربی کے تمام مقطع فکر کے علماء اکرام کو جمع کیا تھا اور ان کو ہم نے یہ پیغام دیا کہ کل جمعۃ المبارک ہے، وہ اپنے اپنی مساجد سے خطبات میں تمام عوام تک یہ پیغام پہنچائے کہ اس وقت ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کا یہ فرض اور ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک جن خطرات سے اور جن حالات سے گزر رہا ہے، نیٹو سپلائی ہے، ڈرون حملے ہیں، ٹارگٹ کلنگز ہے، کراچی سے خیبر تک کسی کی جان مال عزت اور ابرو کو تحفظ نہیں. یہ حکمران جو تحفظ دینے آئے تھے اور انہوں نے پورے قوم اور ملت کو غیر محفوظ بنا دیا. ان کے خلاف آواز اٹھانا ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے اور اسی مقصد کے لیے آج یہ کنونشن ہوا اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ایک کامیاب کنونشن ہوا. سینکڑوں کی تعداد میں علماء اکرام نے اس میں شرکت کی اور انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 12 تاریخ کا جو دفاع پاکستان کانفرنس ہے بہت کامیاب ہوگا اور ملک کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا انشاءاللہ.